اور جب ڈسٹرکٹ ناظم بن گیا اس پشاور شہر کا تو ان کو فیسلٹی دی. میں ہمیشہ صبح اٹھتا ہوں، بہت زیادہ صبح. ایک دن اخبار پڑھا تو میں حیران دریان رہ گیا. یعنی آپ کی ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے، کہتے کہ صوبہ بھر میں گورنمنٹ کالج پشاور نے صوبے میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تینوں پوزیشنیں حاصل کی. ہمارے دور میں یہ سب سے کمزور کالج تھا، وہ آپ کو بھی پتہ ہوگا. لیکن اوپر سب سے کم. مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور میرا ڈی سی او صاحب تھے، وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے. میں نے صبح صبح اس کو فون کیا کہ آپ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل کو بلائیں اور ان 3 اسٹوڈنٹ کو بھی بلائیں. کوئی خیر تو ہے، میں نے خیر ہے. 9 بجے ان کو بلایا. فرسٹ ڈویژن جو صبح میں جس نے لیا اس کو 30,000 روپے دیے، سیکنڈ کو 20 دیے اور تھرڈ کو 10 دیے، اور پرنسپل کو بھی ایک شیلڈ اور کچھ دیا. اور ایمانداری سے اور خوشی سے رو رہا تھا کہ میں نے پوزیشن لی ہے، آپ کے بغیر کسی نے مجھے فون نہیں کیا. ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ ایک زمین بوس ہونے والے ادارے کو صوبے کے سب سے بڑا ادارہ بنائے. اس طرح میں اپنے بھائی سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ اقرا نیشنل یونیورسٹی اس کو اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ بنانا اور اس کا معیار قائم کرنے کے لیے آپ نے اپنا رول ادا کرنا ہوگا. اور ہمیں سوچنا ہوگا، اس ملک میں غریب لوگ بھی رہتے ہیں جو فیسیں ادا نہیں کر سکتے. ایک لڑکا میرے پاس کسی نے لایا تقریباً 4 سال پہلے، غالباً کہ 5 سال پہلے، کہ یہ صوبے میں فرسٹ آیا ہے اور اس کا باپ دیہڑی کا مزدور ہے اور رہتا کہاں ہے؟ شرداد گڑھی میں. اور اس کا ایڈمیشن ہوا ہے MBBS کورس میں اور کچھ 1,70,000 کے کچھ وہ میرٹ پہ ہوا، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. میں نے اس کی فیس جمع کرائی. جب جمع کرائی 4 سال بعد وہ آیا کہ میں ڈاکٹر بن گیا. میں نے اس کے ہاتھ چھوئے. اس کے گھر میں ایک انقلاب آ گیا. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے ادارے چلتے ہیں بغیر سورسز کے نہیں چلتے، لیکن اس ملک میں امن کے لیے، اس ملک میں خوشحالی کے لیے، اس ملک کا ہر طبقے کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہوگا، تب جا کے یہ صوبہ اور یہ ملک ترقی کرے گا. یہ لکھی ہوئی تقریر اور یہ لکیر کے فقیر یہ اور نہیں چل سکے گا. ہم لوگ جو ٹاٹ پہ پڑے ہوئے، خداداد میں پڑا ہوا اور پھر سینٹ جان میں پڑھا اور BA پشاور یونیورسٹی سے کیا، لیکن جو کونسلر سے لے کر ساری سیڑھیاں عبور کرتا ہوا آج آپ کے سامنے گورنر کے طور پر کھڑے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو گورنر محسوس نہیں کرتا. میرے دل میں بھی نہیں آیا ابھی تک، اس لیے کہ یہ پوسٹیں یہ قوم کی ترقی کی امانتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، اور اس طرح اس نوجوانوں، اس بچیوں سے بھی پوچھے گا
کہ آپ نے کیا کیا ہے، اور دوسرا آپ نے شائستگی، کریکٹر، خدمت کا جذبہ، والدین کی خدمت اور اساتذہ کرام کی عزت و احترام. آج بھی میرے خداداد میں جو استاذ تھے، ابراہیم استاذ، صالح، دیکھو اس وقت کے نام یاد ہے، طالب، یونس، ملک تاج، اس میں سے بہت مر گئے. جو زندہ ہیں، جس حالت میں میں گزرا اور ان کو دیکھ کر گاڑی روک کر ان سے ملا اور بڑے عزت و احترام سے، وہ ساری عمر یہ یاد رکھتا ہے کہ ڈسٹرکٹ ناظم ہو کر بھی یہ گزرا. اور آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے یہ سیکھا وہ دیکھو یہ ہمارا ٹیچر تو جا رہا ہے، چھوڑو. نہیں بھائی نہیں، آپ نے اپنے اخلاقیات سے دنیا کو فتح کرنی ہے، خدمت سے دنیا کو فتح کرنی ہے، عزت و احترام سے لوگوں کو اپنا غلام بنانا ہے، اور ملک میں نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے ہم سب نے ایک ہو کر نکلیں گے. اور بے حیثیت آپ کا ایک بھائی انشاءاللہ تعالی اس یونیورسٹی کے نہیں، پورے صوبے میں تعلیمی اداروں میں جو مشکلات ہیں میں ختم کر کے دم لوں گا. کیوں کہ یہ پوسٹیں، یہ امانت ہے، اور اگر میں ایک لمحہ بھی اس میں غفلت کروں تو روز قیامت اللہ مجھ سے پوچھے گا. جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کا حق میں نے ادا نہیں کیا، پھر مجھے گولی مارنی چاہیے اس طرح پوسٹوں کو جو میں آپ کو حق نہ دلا سکوں. انشاءاللہ تعالی آپ بچے، بچیاں، ان کے والدین، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ سارے پشاور میں ہمارے گھر کے دروازے اب سب کے لیے کھلے ہیں، اور جو مشکل آئے کوشش کرو کہ مشکلات کو خود اپنے طریقے سے حل کرو، کیونکہ مشکلات انسان کو کے تجربہ کو بڑھاتا ہے، علم اور ہمت کو بڑھاتا ہے. اور اگر کہیں بالکل پھنس گئے تو یہ خادم آپ کے لیے حاضر ہوگا. مجھے اگر آپ فون کرو، مجھے خط لکھو، انشاءاللہ تعالی میں آپ کے مشکلات اس لیے بھی حل کروں گا کہ بہت سارے والدین ایسے بیٹے ہیں کہ انہوں نے، میں دیکھتا ہوں اور ان کے چہرے پڑھتا ہوں کہ ان کے چہروں میں خوشی ہے، لیکن ان کے چہروں میں مزید خوشی یہ ہوگی کہ آپ کما کے ان کو لا کے دے دو. اب ایسا نہیں کرو گے کہ ابھی بھی ان کے جیب کو دیکھو. اور ایک نصیحت کرتا ہوں بچوں کو کہ کسی بھی ورک میں، کیونکہ جب آپ پہلا سٹیپ لیتے ہیں تو آپ دل میں یہ سوچیں نا کہ میں آ کر پروفیسر کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں، کیوں میں نے ایجوکیشن کی ہے. ایجوکیشن آج کل کی دنیا میں یہ طاقت ہے، قوت ہے، زبان ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، لیکن لازمی آپ کو کانسٹیبل کے پوسٹ پہ سوچ رکھنا ہوگا، خود بخود آئی جی بنو گے. ہار محسوس نہ کرنا. ایسے بیٹھنے سے وہ 15-20 ہزار روپے 2-4 مہینے پیدا کرو، 10 روپے بھی آپ پیدا کرو گے، والدین کو کہو گے، وہ اتنے خوش ہوں گے کہ جیسے آپ نے ایک مرسڈیز کار ان کو دی ہے. اور آپ نے یہ بھی سوچنا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد میں ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی
شائستگی سے رول ادا کرنا ہوگا اور دنیاوی کاموں میں ایمانداری اور اپنے اوقات میں سب بہن بھائیوں کو کہتا ہوں، بیٹیوں کو کہتا ہوں کہ نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں توقع رکھتا ہوں، اور جو ہمارے جتنے بھی ذمہ داران بیٹے ہیں وہ اس یونیورسٹی جو میں نے اس میں دیکھا کہ یہ بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے ساتھ بھی ان کی ایفیلیشن ہے، ان سے ریسرچ میں انہوں نے جو ٹیکنالوجی اپنائی ہے، آنے والے بچے جب آپ فارغ کرتے ہیں تو یہ ادھر آپ کو کہنا ہوگا کہ ہم نے اس ملک میں جب آج پاکستان میں وہ علم نہیں تھا ہم نے لا کے ان کو دیا۔ اور اسی طرح میرے بچوں بیٹیوں، جنہوں نے دو مثالیں دے کے میں ختم کروں گا، حالانکہ میرے پاس وقت کا بڑا کمی تھی، میں نے کہ جاؤں اور کمشنر صاحب سے بھی ریکویسٹ کیجیے کہ ہم دونوں 2 منٹ تقریر کریں گے، لیکن آپ کے جذبے و والدین کے یہ جو خلوص ہے اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے دل کی بات کروں۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، یاد رکھو گے میں سینیٹر تھا، سینٹ میں کامرس کمیٹی کا چیئرمین تھا، ایز اے چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ کا میں ممبر تھا اور پھر وہاں پہ چیئرمین ہی کرتا تھا۔ یہ جو فیشن والے نہیں ہیں جنہوں نے ڈگری لی ہے ان کو کہتا ہوں، ایک بیٹی آئی، ادھر ہمیں پریزنٹیشن دیتے ہیں، ہم پھر پیسے دیتے ہیں، تو ایک آیا کہ 1 کروڑ روپے، کوئی آیا کہ میں کینو جو ہے اس کو دھو کے چمک کر کے وسطی ایشیا میں بھیجوں گا، اتنے روپے پروجیکٹ لاتے ہیں، بھائی اس کو 2 کروڑ روپے دے دو، اس کو 3 کروڑ روپے دے دو، اس کو 4 کروڑ روپے دے دو، یہ چیمبر والے اس کو 2 کروڑ روپے دے دو۔ ایک بیٹی آئی، اس نے بڑا زبردست پریزنٹیشن پیش کیا، کوئی میں پورے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پرنٹنگ دیتا ہوں کہ کپڑوں پہ کون سے پرنٹ کرو، مجھے 25 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، 25 کروڑ روپے لے گئے۔ تو آپ نے بھی یہ دیکھنا ہوگا، جیب سے خرچ کرنا اور کھانا یہ والدین پر بوجھ ہے۔ سٹڈی کرو، آج کل تو دنیا جیب میں ہے۔ ابھی جو تلاوت ہوئی تو میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ اس کے ترجمہ کا پرنٹ نکالو، تو میں نے کہ موبائل ہے، میرا نہیں تھا، تو میں نے اسے موبائل لے لیا، تو میں نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق سورت نکل آیا اور ترجمہ نکل آیا، ٹھک ان کو میں نے پرنٹ لاؤ۔ دیکھو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ترقی کا زینہ علم اور قلم بتایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، انشاءاللہ تعالی ہم سب نے مل کر، اگر جب ہم ارادہ کر لیں کہ ہم سب نے مل کر اپنے ملک کو ترقی دیں گے اور اپنے صوبے کو، اور پھر آپ اپنے اپنے علاقے کو ترقی کا سوچ رکھیں گے۔ کچھ سالوں پہلے آپ کا جو چانسلر تھا یہ ہمارے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتا تھا اور کبھی مجھ سے جیتا نہیں ہے، اور یہ مجھے کہتے تھے کہ ہم اس لیے ہارتے ہیں کہ ہم سوچتے کہ یار ڈسٹرکٹ ناظم ہمارے سامنے کھڑا ہے، تو اس لیے۔ اور آج دیکھ مجھے خوشی ہوئی ہے، دلی خوشی ہوئی ہے کہ آج اس بیڈمنٹن کے کورٹ سے آ کر یہاں پر آپ نے اتنے طلباء کو، اور اس سے پہلے کتنے کو فارغ کیا۔ یہ آپ
آپ کی پوری ٹیم خراج تحسین میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس طرح قدم اٹھایا۔ تو میرے بیٹیوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ جس طرح ترقی کے زینے عبور ہوتے ہیں اس کو اپناؤ گے۔ مجھے دیکھو، میرے بیٹے کو دیکھو، اللہ کے فضل سے، دینداری کے حساب سے ہم کمزور لوگ تھے، آپ لوگوں نے، اس پشاور نے، تمام لوگوں نے جب کسی کو سامنے اچھا بندہ لاؤ گے تو سب پشاور نے اس کو منتخب کیا، اور سارے پشاور کا میں خادم ہوں۔ اور میں آپ سے بھی توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھر میں اس طرح خوشیاں لے جاؤ تاکہ آپ کے والدین خوش رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایسے کسی بھی طالب علم کو ایسے مشکل میں نہ پھنسائے کہ وہ پریشان ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے، آپ کی مدد کریں گے، کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔ Thank you so much, sir. I also request to our worthy chancellor, Mr. Ubaidur Rahman, International